صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ قرآن پاک میں یہ آیت طویل ترین آیت ہے۔ اس آیت میں دین کے معاملات ذکر فرمائے ہیں۔ عام طور پر جو معاملات کیے جاتے ہیں اسے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نقد معاملہ، جسے بیع العین بالعین اصطلاحاً کہا جاتا ہے، اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے بیع الدین بالدین، اور تیسرا معاملہ ہوتا ہے بیع الدین بالعین۔ آسان الفاظ میں اسے یوں کہا جائے گا کہ نقد اور ادھار کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں۔ ادھار کی ایک صورت تو یہ ہے جو مشہور ہے اور عام ہے کہ سودا لے لیا اور پھر اس پر پیسے بعد میں دیے، طے ہو گیا کہ یہ بعد میں دیں گے، 1 مہینے بعد دیں گے، 6 ماہ بعد دیں گے۔ اور دوسری ادھار کی جو صورت ہے اسے بیع سلم کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ یکمشت پہلے دے دیے ہیں اور ادھر سے جو چیز لینی ہے وہ ابھی نہیں ملی، وہ ملے گی بعد میں۔ اسے بیع سلم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جب سود حرام ہو گیا تو چھوٹے کاشتکاروں کے اور اسی طرح چھوٹے تاجروں کے جو اپنے ان کی ضروریات ہوتی ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے بیع سلم دی ہے شریعت نے۔ اس کی مثال، آسان مثال ایسے ہے کہ جیسے کاشتکار، چھوٹا جو کاشتکار ہے وہ گندم کاشت کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھاد کے پیسے نہیں ہیں، باقی اسی طرح انتظامات جو ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے لوگ عام کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ معاملہ کر کے باقاعدہ وہ بیچ دیتا ہے۔ ابھی گندم آئی نہیں ہے، بیچ رہا ہے۔ کیسے بیچ رہا ہے؟ بیع سلم کر رہا ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ تاجر ہے یا کوئی بھی ہے، وہ خریدتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنی بوریاں تم سے خرید رہا ہوں، اس جنس کی ہوگی، اس طرح کی اس کی کوالٹی یہ ہوگی، کوانٹٹی یہ ہوگی، یہ سارا طے ہو جاتا ہے۔ معیار اور مقدار اسے کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ طے ہو جاتا ہے، اور کہاں پہ میں نے لینی ہے، فلاں جگہ پہ لینی ہے، یہ طے ہو جاتا ہے فلاں جگہ پہ چاہیے۔ اب کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ جب کوئی ابہام باقی نہیں رہتا تو پیسے جو ہے وہ نقد یکمشت دے دیتا ہے، پیسے سارے دے دیتا ہے۔ اگر پیسے آدھے دے گا تو یہ معاملہ بیع سلم نہیں ہوگا، پیسے سارے دے گا اور اس کی ریٹ بھی اس کا طے کرے گا، ریٹ بھی آج طے ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب گندم نکلے گی تو جو ریٹ نکلے گا اس وقت ہم آپ سے جو ہے نا 200 کم کر لیں گے، 400 کم کر لیں گے، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ ریٹ اسی وقت طے کرنا ہوگا۔ اگر اس وقت ریٹ طے نہیں کیا تو یہ بھی بیع سلم نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس وقت ریٹ طے کرنا ہوگا، بعد میں خواہ مہنگی ہو جائے یا سستی ہو جائے، تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں اس طرح معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انسان معاملات میں مکر جاتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو معاملے میں بھول ہوئی ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت سے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا اور ساری آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر پڑی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا، داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ نظر پڑی، آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کی عمر ہے 60 سال۔ یا اللہ اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میں تو نہیں بڑھاتا، اگر تم اپنی عمر میں سے اسے کچھ دینا چاہتے ہو تو دے دو، وہ میں کر دوں گا، لیکن میں اس طرح نہیں بڑھاتا۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دیں۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری عمر میں سے، تمہاری عمر ہے 1000 سال، 1000 سال میں سے 40 سال اس کو دے دیے، اس کا 100 سال پورا ہو گیا، تمہارے 40 سال کم ہو گئے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا معمولات اپنے پورے کرتے رہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا 1000 سال پورا ہونے میں اب 40 سال رہ گئے، تو فرشتہ آ گیا۔ فرشتہ آیا، جب اسرائیل علیہ السلام آئے، ہاں جی کدھر؟ کہ آپ کی جان نکالنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میری تو ابھی عمر باقی ہے، 40 سال ابھی رہتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ 40 سال تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے تو نہیں دیے، میں نہیں دیتا، میری عمر پوری کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی شفقت فرمائی، داؤد علیہ السلام پر بھی شفقت فرمائی، کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 1000 سال پورا دے دیا، اور داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 100 سال پورا دے دیا۔ تو معاملہ ہے انسان، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جیسے بھول ہوئی، اور اسی طرح سے باقی بھول جو ہوئی آدم علیہ السلام، تو انسان میں یہ ہے کہ ابا بھولے ہیں تو اولاد بھی بھول رہی ہے، یہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، تو اس کی تاکید کی اللہ پاک نے کہ معاملہ لکھ لیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو ہے وہ معاملہ کر رہا تھا دوسرے شخص کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ یہ پیسے جو ہے نا مجھے دے دو، مجھے ادھار دے دو، مجھے چاہیے۔ تو کتنا؟ 1000 دینار، سونے کے سکے، اشرفیاں اس کو کہتے ہیں، تو وہ دے دو۔ اور اس نے کہا کہ کوئی گواہ؟ اس نے کہا اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا بہت خوبصورت بات کی ہے تو نے یار، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن؟ اس نے کہا اللہ ضامن ہے۔ اس نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، اچھا جملہ تو نے بولا، اللہ کا نام لیا ہے، تو اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے، اسی پہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ 1000 دینار اس نے دے دیا، اور کب تک؟ فلاں دن متعین ہو گیا کہ فلاں دن میں تمہیں واپس کرنے آؤں گا۔ ایک دوسری دریا کے دوسری جانب دور رہنے والا تھا، اور ایک دریا کے اس جانب رہنے والا تھا۔ اب جو مدت جو متعین کی ہوئی تھی وہ پوری ہوئی، تو یہ بھی نکلا اور وہ بھی اس طرف سے آیا، اور یہ جب لے کے 1000 دینار پہنچا، کوئی کشتی نہیں ملی کہ کشتیوں والوں نے ہڑتال کی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا ان کا، کشتی نہیں ملی کوئی بھی۔ اور اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وہ پریشان ہوگا، لہٰذا اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے بہت بڑی سی، اس لکڑی میں اس نے سوراخ کیا، اور 1000 دینار کی تھیلی جو ہے اس میں رکھ دی، اور پرچی بھی لکھ دی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ پاک اس کو پہنچا دے، کیونکہ ہمارے معاملے کا گواہ بھی اللہ ہے، ہمارے معاملے کا ضامن بھی اللہ ہے۔ جب اس کو بند کر دیا اس نے، اور لکڑی کو اس نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا دریا میں، اب یہ چلتی چلتی لکڑی آگے وہاں تک پہنچ گئی، اس کے گاؤں تک اور اس کے مقام تک پہنچ گئی۔ وہ بھی کنارے پہ وہاں آیا ہوا تھا، اور اس نے دیکھا، انتظار کرتا رہا، اس نے دیکھا کہ بندہ تو نہیں آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بندہ نہیں آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا چلو اب واپس چلتا ہوں۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ لکڑی آ رہی، اس نے لکڑی کنارے پہ آ کر لگ گئی، اس نے کہا چلو اس کو پھاڑ کے، اس کو ٹکڑے کر کے سکھا لوں گا، گیلی ہو گئی ہے، سکھا لوں گا اور پھر جلا لوں گا، کام میں آ جائے گی، خالی ہاتھ کیا جانا، لکڑی اٹھاتا ہوں۔ تو لکڑی اس نے اٹھائی، گھر جا کے جب اس کو توڑتا ہے دیکھتا ہے تو اس میں سے وہ اس کا سونا برآمد ہو گیا، اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ میں اللہ پاک کے سپرد کر رہا ہوں، اور فلاں بندے تک اللہ پاک اس کو پہنچا دے۔ اس نے وصول کر لی۔ کچھ دنوں بعد وہ بندہ 1000 دینار اور لے کے آ گیا۔ اس نے کہا یہ لو تمہارے 1000 دینار، میں پہنچ نہیں سکا۔ اس نے کہا تم نے پہنچائے نہیں تھے؟ اس نے کہا کہ تمہیں ملے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تم نے اللہ کے حوالے کیے، اللہ پاک نے پہنچا دی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا یہ تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، لیکن معاملات ہیں کہ ہر بندہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، ہر بندے کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے، تو کل کو جو ہے نا وہ مکر جائے گا یا بھول جائے گا تو پھر اس کو یاد ہی نہیں آئے گا
اور پھر وہ اتنا سخی نہیں ہے کہ اگلے پہ اعتماد کر کے پھر اس کو دے دے، نہیں، اس لیے کہا گیا کہ معاملہ جب اہم معاملہ کوئی بھی ایسا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دیہاتی آدمی کوئی تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں پہچانتا تھا، اور وہ شاید مسلمان بھی وہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اونٹ خرید لیا۔ جب اس سے خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیسے اس وقت میرے پاس نہیں ہیں، باہر نکلے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اب یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، تو پیچھے کچھ لوگوں نے اس سے بات کرنا شروع کی کہ یہ اتنے میں دیتے ہو؟ اب جتنے میں معاملہ طے ہوا تھا وہ زیادہ پیسے دے رہے تھے، بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ زیادہ پیسے مجھے مل رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو آواز دی۔ نبی علیہ السلام کو آواز دے کر کہتا ہے کہ آپ لیتے ہیں یا میں ان کو دے دوں؟ نبی علیہ السلام رک گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو مجھے دے چکے ہو، سودا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب تو میں نے تمہیں، میرے ساتھ تم آ رہے، میں نے تمہیں پیسے دینے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں بیچا، اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور تجھے شرم نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہنا نہیں میں نے تو نہیں بیچا۔ حضرت خزیمہ کہتے، وہ کہنے لگا کہ گواہ لاؤ، حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہ ہوں۔ وہ کہنے لگا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ گواہی دے رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت خزیمہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ تو اہم ترین جو بھی معاملہ اسے لکھنے کا، اسی لیے پھر حکم ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمى، مدت متعین تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ جس کو اللہ پاک نے علم دیا ہے لکھنے کا وہ لکھ دے انصاف کے ساتھ، کمی بیشی نہ کرے، ولا یأب کاتب ان یکتب، اور وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ پاک نے اسے علم دیا ہے لکھنے کا، فلیکتب، اسے لکھنا چاہیے، ولیملی للذی علیہ الحق، اب املا کون کروائے گا، لکھوائے گا کون؟ تو اللہ پاک نے فرمایا علیہ الحق، جس پر واجب ہے دینا، جس پر حق واجب ہو رہا ہے یہ لکھوائے گا، کیونکہ جب یہ لکھوا رہا ہے، جیسے وثیقہ نویس جو ہے اس کو لکھوایا جاتا ہے، تو کون لکھوا رہا ہے؟ جس پر حق واجب ہو رہا ہے۔ جب یہ لکھوا رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے اقرار ہے، تو یہ لکھوائے گا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بچہ ہے، اس وجہ سے، یا کوئی ویسے جو ہے نا وہ احمق آدمی ہے، بیچارہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، او ضعیفاً، اتنا کمزور ہے کہ بچپن کی وجہ سے کمزور ہے یا انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ املا نہیں کروا سکتا، اس کو وہ زبان نہیں آتی، ایسے علاقے میں گیا ہوا ہے وہ زبان اس کو نہیں آتی، یا وہ گونگا ہے جس وجہ سے وہ لکھوا نہیں سکتا، فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا جو سرپرست ہے وہ املا کروائے، وہ لکھوا دے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس پر 2 گواہ بنا لو، 2 گواہ بنا لو۔ تو گواہ جو ہیں اصل ہے گواہ، اور جو لکھت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ بھی گواہی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یا اس کو دیکھ کر گواہوں کو یاد آ جاتا ہے، اگر گواہ بھول ہی جائے تو انہیں یاد آ جاتا ہے، صحیح بات یاد آ جاتی۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جو تم کو پسند ہوں گواہی میں، یعنی جو معتبر ہوں، ان تضل احداہما، اور 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ اس طرح ہے معاملہ، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو چاہیے گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے کہ گواہی کا موقع ہے، اب معاملہ یہ بن گیا ہے، اس طرح گواہی آپ نے دینی، تو وہ انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا، فرمایا کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، لکھنے میں، صغیرا او کبیرا الی اجل، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے لکھ لیا کرو،
الی اجلی، اس کی مدت سمیت، مدت متعین بھی ہو گئی ایک بات، دوسری بات کہ پھر مدت بھی لکھا کرو کہ یہ فلاں مدت تک یہ معاہدہ ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ پاک کے نزدیک انتہائی انصاف والی بات ہے. واقوم للشہادہ، اور گواہی کو قائم رکھنے کے انتہائی قریب ہے. وادنا اللہ ترتابو، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، تو ایک دوسرے سے بدگمانی نہیں ہوگی، معاملہ صاف ہوگا، اس لیے یہ معاملہ لکھنے کا کیا کرو. الا ان تکونا، اس سے ایک صورت مستثنیٰ یہ ہے کہ تجارتاً حاضرہ، جب 10 ب10 لے رہے ہو، نقد لے رہے ہو، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نہیں لکھتے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب بھی اس طرح کی بیع کرو، جو بھی کوئی ادھار والی ہو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کہ لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، خواہ اسے تنگ نہ کیا جائے. ولا شہید، چونکہ لکھنے والے کم ہوتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ ان کے آرام کا، اس کا بھی خیال رکھا جائے. جب معاملہ کرنا ہے، صاحب نے اہم معاملہ کرنا ہے، تو ان کو پھر بلاؤ اور ان کی مصروفیات کا بھی خیال رکھو. ولا شہید، اور گواہ کو بھی تنگ نہ کیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسے کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہے، یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ پاک سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ پاک تمہیں یہ معاملات سکھاتا ہے. کیوں سکھا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں فائدہ ہو اور دین پر چل سکو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، سفر کی قید اتفاقی ہے، یہ حضر میں بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، یعنی آدمی اپنے گھر پہ رہتا ہے اور ایسے ہو سکتا ہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کہ تمہیں کوئی کاتب نہیں ملا. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر رہن رکھ لو. رہن کو گروی کہتے ہیں اردو میں، کہ کوئی چیز گروی رکھ لینا. فرمایا مقبوضہ، اس پہ قبضہ ہو جائے، قبضہ ہو جائے. اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ کوئی بندہ زیور رکھ دیتا ہے، کوئی چیز رکھ دیتا ہے، کوئی اپنا جانور رکھ دیتا ہے، تو اس طرح سے. تو لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، یہ سمجھے کہ جو چیز مرہونہ ہوتی ہے، رہن رکھی ہوتی ہے، اس سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بکری لی ہے، رہن رکھ دی، اس آدمی نے کہا کہ مجھے 10,000 روپیہ چاہیے، تو اب اس پر پورا اعتماد نہیں ہے، تو آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے تم مجبور ہو، میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں، لیکن بکری جو ہے نا باندھ کے جاؤ یہاں. تو اب کیا ہے، بکری دودھ دینے والی ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کا دودھ دھو کے اور خود استعمال کر لیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز ہے کہ آپ اس کو بیچ دیں اور پیسے اس کے رکھیں اور اس میں کٹوتی کروائیں بعد میں، کیونکہ یہ حق اسی کا ہے. تو رہن جو ہے، ہاں اگر آپ نے چارہ ڈالا ہے تو اس کی آپ کٹوتی کر سکتے ہیں. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اب اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو ویسے ہی کوئی رہن نہیں رکھا گیا، اعتماد ہے، قرض دے دیا، تو اگلے بندے کو اب شرم کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. وقت جو طے ہوا ہے، جب اس کو اللہ پاک نے وسعت بھی دے دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ اس کا قرضہ واپس کرے، امانت کو واپس کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ پاک سے ڈرے. رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور فرمایا گواہی کو چھپاؤ نہیں. جب گواہی دینا واجب ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک معاملہ اور اگلے بندے کا نقصان ہو رہا ہے، تو گواہ یہ ہے، اس کو چاہیے کہ گواہی دے، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے. حتی الامکان، جب تک اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اس کا گواہی دینے کی وجہ سے فتنے کا خطرہ ہے، تو پھر یہ گواہی نہ دے. فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، اگر کسی نے گواہی چھپائی، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے، اس کا دل گنہگار ہے، کہ گواہی کو خواہ چھپانا نہیں چاہیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں، خوب جانتے ہیں. تو اس میں معاملات کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ البقرہ میں ساتھ امور مصلحہ کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا بھی ذکر کیا گیا، تاکہ اصلاح بھی ہو، معاملات بھی صاف ستھرے ہوں اور بندہ توحید کا کام کر سکے. کیونکہ اصل ہے دعویٰ جو سورۃ البقرہ کا جو دعویٰ ہے، جس کو دہرایا گیا 3 مقامات پر اہمیت کے ساتھ دہرایا گیا،
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، جو تمہارا رب ہے اس ہی کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی بنایا، پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو گویا کہ مسئلہ توحید ہے اصل، اس پر دلائل بھی پیش کیے گئے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اپنے امور کو اپنے امور انتظامیہ کو بھی سنبھالو، درست کرو، آپس میں معاملات بھی صحیح رکھو، اور توحید کا کام کرو، مسئلہ توحید کو سمجھو، پکار خالص اللہ کی کرو۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان کی طرح نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پکار نہ کرو۔ یہ مسئلہ سمجھائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔